فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ الأمی النبی الکریم الصلوات۔ آگے بھی پنکھے لگے ہوئے ہیں، صف عذاب پہلی خالی ہے، تو اگر آپ اٹھ کے نظر نیاز حسین سارے بھائی اس صف پہ آ جائیں، یہ جو سب سے آگے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اسے نماز سمجھتے ہیں تو نماز صف اول میں عظیم عبادت ہو جاتی ہے۔ تھوڑا آگے آ جائیں بھائی، پاجی آپ بھی تھوڑا سا مل کے بیٹھیں گے تو ذرا ماحول بن جائے گا۔ پروردگار سادات کی یہ صف عذاب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جناب سید مدد علی شاہ اور ان کے خاندان کے جتنے افراد، پورے محمدی پور کے جتنے مومنین و سادات، بچے، جوان، مستورات اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار سب کے درجات بلند فرمائے۔ پروردگار ذکر حسین ابن علی کے صدقے میں مولا ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ پروردگار جو ہمارے بہن بھائی سیلاب سے متاثرہ ہیں، مولا ان کی مشکلات دور فرمائے۔ جو ہمارے بہن بھائی زواری پہ جا چکے ہیں یا جانا چاہتے ہیں اور سفری مشکلات پیش آ رہی ہیں، پروردگار تجھے واسطہ ہے، باب الحوائج سخی مولا بادشاہ علی اصغر کی آخری ہجکی کا مولا ان کی تمام مشکلات دور فرمائیں۔ ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے اور استقبال مجلس کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ ٹھیک ہے، لائٹ آ گئی ہے؟ اچھا، سارا کچھ آن ہو گیا ہے اسی جنریٹر پہ؟ اچھا، 2 جنریٹر تھے نا، ٹھیک۔ تھوڑا شور تو زیادہ ہے، تو کیا آپ کو نوکر کی آواز بھی آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے بابا جی بسم اللہ، الحمدللہ پنکھے لگ گئے ہیں بابا جی، ماحول بہتر ہو گیا۔ بابا جی میں چند منٹ جو جناب کی زیارتوں کا شرف حاصل کر رہا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی اجازت لے کے قرآن سے آپ کو وہ آیت اور سورت دکھاؤں جس میں ایک سید نے دوسرے سید کا ہاتھ بلند کر کے دنیا کو دکھایا تھا۔ بھائی جان آپ بھی بول رہے ہیں میرے ساتھ؟ ہاں، تھوڑا بولیں گے تو انشاءاللہ۔ بھائی بابا جی، عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں سید کتھے لہے ہیں مولوی صاحب، وہ غدیر قوم والا بابا جی واقعہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو میں گزارش کروں گا ایسے مومنین جو مجھ سے چھوٹے ہیں بھائی ہیں، آپ نے یاد کرنا ہے 114 صورتوں میں سے اس صورت کا نمبر ہے 5، جس کے اندر 2 سیدوں کے ہاتھ ہیں۔ صورت کا نام ہے المائدہ۔ بابا جی ایک جملہ بھی ہو جائے کام کا تو کافی ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے میرے ساتھ ذرا بولیے، سورہ المائدہ، صورت نمبر بابا جی 5، آیت 6، 7، 8، 60۔ بابا جی یہ میں نے آج جناب کی خدمت میں پڑھنی ہے، مہربانی کر کے ذرا تھوڑی سونی آواز ممبر تک آئے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اے رسول، سید یا ایہا الرسول، اے رسول بابا جی بلغ۔ عام طور پہ میری طرح کا ان پڑھ بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ آپ کو کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے پہنچا دے۔ بابا جی ممبر کی قسم اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ پہنچا دے، اس کا ترجمہ ہے بلغ۔ دیکھیے میرے طرف دیکھیے، صرفا یصرف تصریف، فعل یفعل تفعیل از اکول ٹو بلغ یبلغ تبلیغ۔ شاہ جی بلغ کا مطلب پہنچانا نہیں، بلغ کا مطلب ہے بار بار پہنچا دے، ایک مرتبہ نہیں، بار بار پہنچا دے۔ اب آپ مجھ سے پوچھئے جب اللہ نے رسول کو کہا کہ بار بار پہنچا دے تو نبی نے تو بس ایک مرتبہ کہا تھا من کنت مولا، بار بار کیسے ہوا؟ تو بابا جی اسی لیے سرکار نے کہا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاہِدَ عَلَى الْغَائِبِ، جو یہاں حاضر ہیں ان پہ واجب ہے ان تک پہنچائیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں۔ صدقے جاؤ مولا آپ کو بس سید دادا۔ بابا جی کام کی بات ہو جائے نا قرآن کی تو کافی ہو جاتی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاہِدَ عَلَى الْغَائِبِ۔ سید کتنے بنابر مشہور نبی ہیں؟ 1.25 لاکھ۔ بابا جی بولی کتنے؟ 1.25 لاکھ۔ بھائی جان 1.25 لاکھ نبیوں میں کوئی ایسا نبی نہیں جسے اللہ نے کہا ہو بلغ۔ پورے قرآن میں شاہ جی کسی نبی کے لیے حکم نہیں ہے کہ اللہ نے اسے کہا ہو بلغ۔ اللہ کی قسم صرف حکم ہے حسین کے نانا کو،
پروردگار وجہ کیا تھی؟ فرمایا کام ہی اتنا بڑا تھا، اس کے لیے صرف محمد ہی کی زبان جا سکتی ہے۔ صدقے جاواں مولا آپ کو سلام۔ بابا جی بسم اللہ کرا مولا۔ چھوٹے بھائی آپ بھی بولی میرے ساتھ، ذرا زبان سے بولیں گے تو لطف آئے گا جی۔ اچھا نعرہ حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، بار بار پہنچا دے وہ چیز جو صدقے جاواں جو تیرے اللہ کی طرف سے تجھ پہ نازل کی گئی ہے۔ بابا جی اگلا فقرہ، اے نوجوانوں اگلا فقرہ ذرا غور سے سنیے گا۔ قرآن فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ نہ منوایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں منوایا۔ بابا جی یہ اللہ اپنے حبیب سے سید، بابا جی آپ سے خصوصی دعا چاہتا ہوں، اللہ اپنے حبیب سے اتنا سخت لہجہ استعمال نہیں کرتا کہ اگر تو نے یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ اصل میں عربی کہاوت ہے، آکھنا تینو تے سنانا نونو۔ اصل میں اللہ ملا سے کہہ رہا ہے اگر تو نے یہ نہ مانا تو دین کا کوئی کام بھی نہیں مانا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی غلام با جی میں نیو مضمون پڑھنے لگا ہوں قرآن سے، میری خطابت کا نیا مضمون ہے، ذرا مہربانی میرا ساتھ دیجیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے بڑی گفتگو کی ہے یہاں پہ، میں نے یہ گفتگو کبھی نہیں کی جو آپ کے لیے میں تحفہ لے کے آؤں، ذرا میرا ساتھ دیجیے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر تو نے یہ، بابا جی ذرا باریکی کے ساتھ سنیے گا، بچوں کو بھی یہ آیت حفظ ہے، لیکن آج ویکھا جی تھوڑا نوکر کی کر لگا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ ہن میرے ویکھا جی، ایک ہے توحید، رسالت، ولایت، پھر ویکھا جی توحید، رسالت، ولایت۔ آپ اسے 3 گنتے ہیں نا، میں آپ کو بتا دوں یہ کتنے ہیں۔ اے میرے حبیب اگر تو نے یہ نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ 2 بندے بولو میں راضی ہوں، اس کا مطلب ہے اگر بندہ غور سے قرآن پڑھے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے محمد رسول ہے، رسالت علی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، صدقے جاواں اللہ آپ کے ہاتھ، بابا جی اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میرا نبی رسول ہے، اس کی رسالت علی ہے۔ اچھا اے میرے حبیب، مولا سلامت رکھے آپ کو، اے میرے حبیب اگر تو نے یہ نہ کیا تو کوئی کام آگے۔ واللہ، کاش کے جنریٹر بند ہوتا تو پھر لطف زیادہ آتا۔ واللہ یعصمک من الناس، بابا جی اے میرے حبیب فکر نہ کر، خوف نہ کھا، تو علی پہنچا لوگوں سے، تیرا محافظ میں اللہ ہوں۔ واللہ شاہ جی یعصمک من الناس، لوگوں سے تیرا محافظ میں اللہ ہوں۔ ذرا اپنے نوکر کو سارے مل کے بتائیے، یہ جو بینک کے سامنے ایک بندہ وردی پہن کے وڈی بندوق پکڑ کے بیٹھا ہے، یہ شہر کا ایم پی ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جی؟ صدقے جاواں محافظ ہے، بسم اللہ کرنا محافظ ہے نا۔ اس کا مطلب ہے وہ بینک کے سامنے گن پکڑ کے محافظ کے طور پہ بیٹھا ہے۔ بابا جی بسم اللہ، محافظ کے طور پہ بیٹھا ہے۔ جیسے شاہ جی بیٹھتے ہیں پھر میں اگلا فکر کیا کہ پھر میں آپ کو دسنا کہ میں اتنے آج کیوں آیا ہوں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں جملہ پھر دہراتا ہوں، ذرا سر اٹھائیے گا میرے عزیزوں، چھوٹے پتر میرے دیکھو بیٹا، جو گن پکڑ کے بابا جی بینک کے سامنے ہے سید، وہ کیا ہے؟ محافظ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ بینک کو لوٹے یا بینک کو بابا جی ملیا میٹ کرے، پھر اس پہ واجب ہے وہ سب سے پہلا حملہ محافظ پہ کرے، تب وہ بینک میں داخل ہو سکتا ہے۔ اے مولوی صاحب اللہ قرآن میں کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، حبیب ہم تجھے لوگوں سے بچا، میں اللہ تیرا محافظ ہوں۔ اب اگر تو چاہتا ہے کہ علی مٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، مٹ جائے گا، پر تجھے مٹانے سے پہلے اللہ پہ حملہ کرنا پڑے گا۔ ہائے ہائے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تجھے علی مٹانے کے لیے بابا جی سب سے پہلے مولا آپ کو سلامت رکھے اللہ پہ حملہ کرنا پڑے گا۔ اے میرے حبیب اگر تو نے یہ نہ کیا، بابا جی رسالت کا کوئی کام۔ شاہ جی بابا جی 13-14 گفتگو ہوئی ہیں وہاں پہ۔ بابا جی میں آج وہ گفتگو کرنے کا ہوں جو آپ نے پہلے نہیں سنی مجھ سے۔ ویسے تو الحمدللہ بابا جی پیر شاہ شاہ جی، پیر بابر شاہ جی انگلینڈ میں سارے مجمع سے آگے بیٹھتے تھے اور اس قدر دعا فرماتے تھے فضائل میں مصائب میں کہ وہاں مجھے مولا نے وہ عزت دی، شاہ جی گواہ ہیں کہ شاید ہی وہ کسی اور ذاکر کے حصے میں آئی ہو۔ یہ صدقہ ہے سادات کی دعاؤں کا۔ تو مہربانی کر کے ذرا میری اگلا فکرہ سنیے گا۔ بابا جی کیا پہنچایا تھا؟ من کنت مولا،
لو جی مہربانی ذرا اگرچہ شور ہے میں گل سمجھا کے جانا نکیاں نو سادات کے صدقے میں بچوں تک بات پہنچانی ہے. یہ جو آپ حدیث سنتے ہیں نا من کنت مولا, یہ حدیث پوری نہیں ہے. آج ذرا میرے کو پورے لفظ سن لو بیٹا. پورے لفظ کیا ہیں؟ پورے لفظ یہ ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. یہ ہے مکمل باوجی لفظ. سید میں مائک درمیان میں رکھ کے نا حدیث کو اپنی انگلی سے ہوا میں لکھتا ہوں. ادھر دیکھیے من کنتو مولا ہو وشکار آ گیا مائک بابا جی فہذا علی مولا ہو. بابا جی پہلا حصہ یہ ہے سید. بابا جی دوسرا حصہ یہ ہے مولوی چلاکی کیا کرتا ہے جب بندے پوچھتے ہیں نا مولوی صاحب شیعہ بڑا رولا پایا من کنتو مولا اے انج ہویا سی. وہ آندہ ہویا سی پھر اسی کیوں نہیں مان دے. وہ کہتا ہے پتر یہ شیعہ بڑی چلاکی کرتے ہیں. اے علی کا مولا کا وہ معنی نہیں ہے جو شیعہ لیتے ہیں. علی مولا کا وہ مولوی صاحب اپنے ابے کا بن جو تو نہیں ہے وہ پہلا فکرہ صدقے جانا. بابا جی ادھر دیکھیں بابا جی فہذا بابا جی پیر بابا صاحب فہذا علی مولا فکرہ نمبر 2 ہے. وہ فکرہ نمبر اول ہے. اگر تو نے ترجمہ کرنا ہے تو ادھروں شروع کرنا من کنتو مولا. تو کہتا ہے جو معنی شیعہ لیتے ہیں نا علی کا مولا کا وہ معنی نہیں ہے. اپنے ابے کا بان پہلا ٹکڑا یہ نہیں پہلا ٹکڑا یہ ہے. ہمیں چھوڑ ہمیں تو کافر کہتا نا شیعہ کافر سانو پنا سہر طرح دے. تو بتا ہم سے بابا جی جملہ بریکہ کھلگا ہم سے نہ پوچھ کہ شیعہ علی کو مولا کس معنی میں لیتے ہیں. پہلے تو بتا تو محمد کا مولا کس معنی میں لیتا ہے. بابا جی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت. آج فکر جی صدقے جاواں سید دادا. بابا جی حدیث کے 2 حصے ہیں سید. من کنتو مولا ایک شاہ جی فہذا علی مولا 2. او بھائی پہلا بھائی غلام باز جی بات بری کر رہا ہوں میں. پہلا حصہ ہے من کنتو مولا تے تسی بھی ڈنڈے لے کے لوکاں دے مگر نہ چڑھ جا کرو. منو علی نو کیسے مانے. علی ارے غیر نتھو خیرے کا مولا نہیں ہے. علی فقط اس کا مولا ہے جس کا نبی مولا ہے. سید دادا بابا جی مولا علی صرف اس کے مولا ہے. بڑا زور لگ رہا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے محترم سامعین پہلا ٹکڑا کیا ہے من کنتو مولا. صدقے جاؤ بابا جی پہلے نبی کا جس کا میں محمد مولا ہوں. اچھا ہوں آجو جی تو انہوں بڑا شوق ہے معنی پہ بات کرنے کا. کس معنی میں ہے؟ یہاں مولا سے مراد ہے سجن بیلی فرینڈ. بابا جی دوست. مولوی صاحب پہلا ٹکڑا دیکھ من کنتو مولا. اب اگر تو محمد کو یار کہتا ہے تو علی بھی یار ہے اور اگر محمد کو آقا سمجھتا ہے تو علی کو بھی آقا مان. بابا جی ہوں جملہ میں تمیز داری. اب میں قصیدہ شروع کرنے لگا ہوں ذرا سر اٹھائیے. جس کا میں مولا اس کا کیا مطلب ہے جی مانا جی دوست ہے سید یار دوست. بابا جی ہم جاتے ہیں نکاح پڑھنے کے لیے شیعہ مولوی بھی سنی مولوی بھی اور بابا جی وہاں کہا جاتا ہے کہ لڑکی کے ولی کی اجازت چاہیے. بابا جی اگر ولی اور مولا کا معنی یار ہے تو کی خیال ہے پھر کڑی دا موبائل کھولیے. بابا جی جملہ سننا سی سید دادا. یہاں مولوی کہہ گا نہیں یہاں پہ معنی ہے وارث سرپرست ابا ذمہ دار. تے مولوی صاحب یہی رسول کہہ رہا تھا جس کا میں وارث ہوں میں آقا ہوں میں مولا ہوں اس کا وارث ذمہ دار آقا علی ہے. شاہ جی اسی لیے تو اس کتے کے بچے نے کہا تھا کہ اے محمد تو نے اپنی مرضی سے علی کو مولا بنایا ہے یا اللہ کی مرضی سے. سرکار نے کہا میں محمد اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا مجھے اللہ نے کہا تھا. وہ کہتا پھر اللہ سے کہہ عذاب آئے میں مر جاؤں. شاہ جی اوپر سے پتھر آیا دماغ پہ لگا کہاں سے نکلا میں ممبر پہ بیان نہیں کر سکتا لیکن مر گیا. شاہ جی اس نے مرتے مرتے کائنات کو بتا دیا اوے یار دوست سجن بیلی مانا نہیں. یہ جو محمد نے علی کا ہاتھ اٹھایا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے آج کے بعد گورے کالے کا مولا بھی علی ہے سورے سالے کا مولا بھی علی ہے. بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کے صدقے جاواں اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بابا جی میں جب کہیں جملہ بڑا کہتا تھا نا معرفت کا بڑا جملہ تو پیر باور سے کہتے تھے اے ہن ساڈے والا جملہ آکھے ہی
ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਾ ਜੁਮਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਗਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਵੇ ਨਾਲ ਆ ਜੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ सारे। अब पहले बात थी गैर शियों से, अब शियों को तोहफा देने लगो अगर मेरी आवाज़ जनाब तक पहुंची तो। बड़ा लुत्फ है बाबा जी। मौलवी साहब शाह जी थोड़े तो मार्फत जुमला जी। सैयद अली का कमाल ये नहीं है कि अली मौला है। अगला फिक्र आके मैं हूँ थोड़े पाक चेहरे वेख लगा। अली का कमाल ये नहीं है कि अली मौला है, मौला तो अली का असगर भी है। हाय हाय पाजी चुप रहा सदके जावा। मैं क्या मैं पीर बाबा शाह के मुताबिक जुमला अखलाक सदके जावा। अब जो मोमदीपुर के सैयद हैं उनके मिजाज के मुताबिक फिक्रा है। अली का कमाल ये नहीं बाबा जी कि अली मौला है, मौला तो अली का असगर भी है, मौला तो अली का अकबर भी है, मौला तो अली का कासिम भी है, मौला तो अली का गाजी भी है, मौला तो अली का हुसैन भी है, मौला तो अली का हसन भी है। बाबा जी जो समझ आए तो उच्ची बोले जे ओए अल्लाह के बंदे, अली का असल में कमाल ये है कि अली मोहम्मद के होते हुए मौला है। हाय हाय बाबा जी जुमला सी पीर बाबा शाह जी बात तो थोड़ा पुत्र की आ गया है सैयद दादा, या बाद में कहेंगे कि नौकर ने क्या कहा है। बाबा जी बाकी जो इधर मेरे देखा दे, बाकी जो भी है, बाकी जो भी है, बाकी जो भी है वो सदके जामा वो मोहम्मद के बाद है। कायनात में अली वो सैयद है बाबा जी जो मोहम्मद के होते हुए मौला है। इतना देखो फिर कुरान सर पे रख के बताओ फैसला हो गया कि शकीफा का रौला और है, गदीर का मौला और है। मौला आपके हाथों को सलामत रखे, जनाब सईदा आपको सलामत रखे। बाबा जी जाकिर साहब बिस्मिल्लाह करना। बाबा जी असल में ना आम तौर पे मिंबर पे ये बयान किया जाता है, लोग इंज समझते हैं कि हो रहे इंज होया है कि गल सुनो मन कुंदा मौला, इंज नहीं होया। पहले तो बादशाह ने 5 घंटे विलायत पे मजलिस पढ़ी है। बाबा जी शिया सुनी सब लिखा 5 साआतिन 5 घंटे पैगंबर आजम जाकिर बन के अलीगन वलीउल्लाह पढ़ते रहे। थकते नहीं गए बाबा जी। जुमला पसंद आया सरकार। 5 घंटे हुसैन का नाना जाकिर बन के विलायत पढ़ता रहा। तो बाबा जी अगला फिक्रा दिल करता मैं आराम ना खा, काल ना होइए किधरे, आराम ना खा। सरकार ने फरमाया बाबा जी ए शाह जी सैयद आम मशहूर क्या है, कितने सहाबा थे मदीने में तकरीबन। हुन वेख्या जी खाली लाइट होती ए रौला ना बाहर हुंदा ते मजा बड़ा होना सी, लेकिन चले बाबा जी वेख्या जी चलो मेरे ख्याल नहीं आई बाबा जी। अच्छा जी सैयद जिंदाबाद जी। बाबा जी फिक्र आखा हूँ लो सिर बाबा जी सिर चुको फिर। शाह जी सरकार फरमाया भाजी फिर आखे लगा डायरेक्ट नहीं कहा रसूल ने मन कुन तो मौला ना ना ना। सरकार फरमाया ओ 1.25 लाख जी सैयद। फरमाया ये बताओ कि तुम 1.25 लाख मुझे क्या समझते हो। हाय हाय बाबा जी गल मुक गई थे, बाबा जी गल मुक गई। सदके जावा बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। और 1.25 लाख मुझे क्या समझते हो। हूँ मैं फिक्रा पूरा करना है पीर बाबा शाह को माफ़ी मांग के, क्योंकि अगला फिक्रा थोड़ा सा कौड़ा होने लगा है। हाँ 1.25 लाख मुझे क्या समझते हो। सन्नाटा चुप। इधर से जनाब सलमान बोले बादशाह जी आप मेरे मौला हैं। अबू ज़र ने कहा बादशाह जी आप मेरे मौला हैं। मिकदाद ने कहा मेरे मौला हैं। हुज़ैफा ने कहा मेरे मौला हैं। अम्मार ने कहा मेरे मौला हैं। ये उन एक साइड पूरी हो गई है ना, एक साइड अगली भी सुन लिया जी। हज़रत अबू बकर ने कहा मेरे मौला हैं। हज़रत उमर ने कहा मेरे मौला हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव जा रहा है। हज़रत उस्मान ने कहा मेरे मौला हैं। अब्दुल्ला ने कहा मेरे मौला हैं। इब्ने अब्बास ने कहा मेरे मौला हैं। बाबा जी इतने में वो आया जो कुरान लाता है और वो कहता सरकार आप मेरे मौला हैं। हुन सारे बोले थे जिब्रील के बाद बाबा जी फिर वो आया जो नबियों की रूहें कब्ज़ करता है। सही दादा वो इजराइल आ कहता बाबा जी आप मेरे मौला। मेरा ख्याल है इतों ही गल बनी है कि उड़ती गल उत्थे पहुंची, क्योंकि ये दोनों वहां से आए थे। अब इन दोनों ने उड़ के परवाज की। जैसे ही ये रसूल को मौला कह के सैयद आसमान ने अव्वल पे पहुंचे, उधर आदम उठे।
اب میرے مولا ہیں، نوح اٹھے اب میرے مولا ہیں، ابراہیم اٹھے اب میرے مولا ہیں، موسیٰ اٹھے اب میرے مولا ہیں، عیسیٰ اٹھے اب میرے مولا ہیں، یوشع اٹھے اب میرے مولا ہیں، ہارون اٹھے اب میرے مولا ہیں، ذوالنون اٹھے اب میرے مولا ہیں، ذوالکفل اٹھے اب میرے مولا ہیں، سلیمان اٹھے اب میرے مولا ہیں، داؤد اٹھے اب میرے مولا ہیں، ایوب اٹھے اب میرے مولا ہیں، یعقوب اٹھے اب میرے مولا ہیں، یوسف اٹھے اب میرے مولا ہیں، شیس اٹھے اب میرے مولا ہیں، یافت اٹھے اب میرے مولا ہیں، ہارون اٹھے اب میرے مولا ہیں، یوشع اٹھے اب میرے مولا ہیں، شمعون اٹھے اب میرے مولا ہیں۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جب 1.25 لاکھ نے کہا کہ آپ ہمارے بھی مولا ہیں، اب حسین کے نانے نے کہا وہ 1.25 لاکھ، وہ 1.25 لاکھ، وہ 2.5 لاکھ، میں کیا ہوں؟ فرمایا مولا ہے۔ کہا پھر سنو، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بابا جی بسم اللہ کریں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت، تھوڑا آواز دیجیے، بسم اللہ، بسم اللہ، ذاکر صاحب بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا، بابا جی ہمارا کلمہ ہے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فضل۔ شاہ جی کلمے کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ علی مولا رسول نہیں، رسول کے وصی ہیں، لیکن میرے عزیزوں کلمے میں علی وصی ہے، پینتن پاک کی قسم ولایت میں علی برابر ہے۔ اسی لیے بادشاہ نے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے پیروں، بسم اللہ بابا، آقا ہوں۔ بابا جی کہہ رہے ہیں، بابا جی کہہ رہے ہیں کہ مولا، لفظ مولا کا ترجمہ کر، جس جس کا میں آقا ہوں اس کا علی۔ اس کا مطلب ہے آقا ہونے میں دونوں سید برابر ہیں۔ بابا جی جیسے آصف بھائی، جیسے بندہ پاک رسول کا انکار کر کے کبھی جنت نہیں جا سکتا، ویسے مولا علی کی ولایت کا انکار کر کے بندہ خوشبو بھی نہیں سکتا۔ میرے عزیزوں یہی وجہ تھی کہ دین اترا ہے مصطفیٰ پہ اور بیٹیاں بازار میں علی کی آ گئیں۔ ہائے ہائے بابا جی بسم اللہ کرا، مولا آپ کی ہائے اور پرسہ قبول فرمائے۔ جی صدقے جاواں، میں ایک سیدوں سے اجازت لیتا ہوں، میرے بھائی آگے بہترین مولا کے ذاکر ہیں، وہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ ان کے بعد بھی میرے خیال ہے بابا جی ذاکرین ہیں کوئی اور، ابھی ایک ان کے بعد بھی ہے، تو ٹائم بڑا شارٹ ہے، پیچھے نماز بھی ہونے والی ہے۔ میرے عزیزوں مجھے اگر سید اجازت دیں تو 2 جملے آصف بھائی میں اس پاک بادشاہ کے پڑھوں جس کا گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا۔ میں بسم اللہ کریں تاکہ اس بادشاہ کے صدقے میں اللہ پیر بابر شاہ جی کے جتنے بھی مرحومین ہیں مولا ان کے درجات بلند فرمائے۔ بابا بابر شاہ جی، پیر شاہ شاہ جی، مولا بچوں سمیت آباد رکھے۔ بابا جی فارسی زبان میں ذاکر صاحب ناوک کہتے ہیں بڑے تیر کو، ناوک۔ ذاکر صاحب آپ ذاکر ہیں چونکہ تو آپ کا شعر و شاعری سے شغف ہے۔ میں بابا جی سید بھی ہیں ماشاءاللہ، اس کا مطلب بابا جی اس کا مطلب ڈبل احترام ہو گیا نا، ذاکر بھی ہیں اور سید بھی ہیں۔ بابا جی پھر میں نوکر ہوں تہاڈا تے بابا جی دعا کرا ہے جی اگر جملہ پسند آئے تو۔ آصف بھائی ناوک کہتے ہیں بڑے تیر کو، انیسے تو کہتے ہیں اصغر تیری گردن میں جو ناوک سا گڑا ہے اب تک تیری ماں کے کلیجے میں کھڑا ہے۔ ہائے میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا بابا جی صدقے جاواں۔ یہ محمدی پور کی سرزمین ہے، بسم اللہ بابا جی، یہ محمدی پور کی سید سرزمین ہے۔ جی سیدزادہ، جی سیدزادہ بابر شاہ جی مولا پتران دے نال تو نوباد رکھے، بسم اللہ سید۔ یہ ہے محمدی پور کہ چھوٹا سا ذاکر ایک فقرہ کہتا ہے اور محمدی پور ہو پڑتا ہے۔ یہ اس مٹی پہ جناب سیدہ کا کرم ہے، بسم اللہ کرا بابا جی۔ سید بابا جی اس حالت میں ذاکر صاحب پیر سائیں اس حالت میں یوں کر کے بابا جی جب حرملہ آیا ہے نا جناب مختار کے سامنے، سیدزادہ حرملہ کو دیکھ کے نا مختار تخت سے اترا، اس کے قریب پہنچا، ایتھوں پڑھیا بابا جی تو میرا دل کردا میں اپنی زبان سے مسیب دا لفظ آکھاں۔ مختار جا کہتا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، وہ کیڑا نقصان کیتے ہی سیداں دا۔ کہتا کیا ہوا؟ جناب مختار کہتے ہیں 7 خط لکھے ہیں مجھے سید سجاد نے مدینہ سے، بابا جی کنے 7، اور 7 خطوں میں میرا مولا سجاد نہ اکبر کے قاتل کا پوچھتا ہے،
ना चचा गाजी के कातिल का पूछता है, हत्ता कि ना अपने बाबा हुसैन, बिस्मिल्लाह शाह जी, अपने बाबा हुसैन के कातिल। बार बार सैयद पूछता है बता और मला का क्या बना, ओए केड़ा नुकसान कीती सईदां दा। ते बाबा जी अगों जालिम दा पुत्र आंदा है, मुख्तार तूने मारना है मैंने मरना है, मेहरबानी कर तलवार ले मेरा गाटा उतार, ये ना पूछ मैंने किया क्या है। बाबा जी ये कोई जुमला मामूली, ये कातिल कह रहा है ए ना पूछ मैं की कीता है। हाय हाय कहता है ये ना पूछ। बाबा जी अगों हरामजादा आंदा है, और मैंने कुछ नहीं किया, और मैं कख नहीं कीता, और मैंने कुछ नहीं किया। पैंतन दी कसमें इस बारगाह में दो ही बंदे बैठते हैं, या सैयद आता है या सईदों का एहतराम वाजिब समझने वाला आता है, तीसरे की हमें ज़रूरत नहीं। सैयद बैठे हैं और सईदों के मुझ जैसे नौकर हैं, एक बार रल के हाय कर जे। जब कहा ना मैंने कुछ नहीं किया, इसके मुंह पे तमाचा मार के मुख्तार कहता है अल्लाह तेरी नस्ल बर्बाद करे, अभी तूने किया ही कुछ नहीं। ओए अकबर की माँ ठंडा पानी भी पीती है, और बिस्मिल्लाह कराओ, कासिम की माँ साए में भी बैठती है, तूने अभी किया ही कुछ नहीं। असगर की माँ ना ठंड, जी बिस्मिल्लाह, जी बाबा जी बिस्मिल्लाह, मोमदीपुर नहीं मुझे करबला लग रही है, बिस्मिल्लाह करा बाबा जी। असगर की माँ ना ठंडा पानी पीती है बाबा जी, ना साए में बैठती है। शाह जी सैयद दादा माशाल्लाह, अब तो जाहिर है कि आप यूके में सेटल हैं। बाबा जी पाकिस्तान की जो तारीख है ना, 1948 में सैयद एक कॉन्फ्रेंस हुई थी मीनारे पाकिस्तान में। ये किताबों में लिखा है, बुजुर्गों ने शायद देखा हो, हमने उसे पढ़ा है। बाबा जी उसमें लिखा है कि एशिया के काफ़ी ममालिक के सफरा वज़रा बुलाए गए। जाकिर साहब सैयद दादा, जब हिंदू खतीब की बारी आई ना बाबा जी, हिंदू की, बिस्मिल्लाह करा बाबा जी, सैयद नहीं रोएंगे तो कौन रोएगा। जब हिंदू की बारी आई तो वो उसने जुमला कहा, सैयद ऐसे लगता था बाबा जी कि ये मीनारे पाकिस्तान में कुछ शियों का इमाम बारगाह है, हर बंदा यूं हाथ रख के रो रहा है, पता ही नहीं चलता था शिया कौन है सुन्नी कौन है। जब उस हिंदू ने कहा कि मैंने सुना है कि मुसलमानों ने करबला में एक ऐसे बच्चे को तीर मारा जिसे ये भी पता नहीं था तीर खा के हंसना है कि रोना है। हाय ना बिस्मिल्लाह, बाबा जी हिंदू है ना, वरना हमारे नज़दीक तो अली असगर भी सलूनी कह सकता है ना, हाय सदके जावा। वो कहता है इतने बच्चों को मारा। बाबा जी एक आलिम दीन है आगाए महदी बहश्ती लखनवी सैयद जाकिर जी, बाबा जी ये वो आलिम दीन है जिसने जोग्राफिया के तौर से भाई गुलाम अब्बास मसाइब लिखा कि किस शहर में किस मुल्क में किस तरह आज़ादारी होती है। बाबा बाबर शाह जी ये अपनी किताब में लिखता है, आसफ भाई ये कहता है कि हिंदुस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सुन्नी इंतज़ाम करते हैं, जनाजे शिया उठाते हैं, कभी अकबर का, कभी कासिम का, कभी अब्बास का, कभी हुसैन का। बाबा जी अपने पुत्र को माफ़ करा जे। वो कहता है एक इलाका ऐसा है जिसमें ना कोई शिया होता है ना कोई सुन्नी होता है। बाबा जी वो कहता है उसमें सारी औरतें होती हैं, और सारी की सारी हिंदू औरतें, और वो औरतें जिनकी झोली पुत्र से खाली होती है, और वो जनाजा है रुबाब के अली असगर का। बाबा जी बिस्मिल्लाह करा, जी सैयद दादा, जी सैयद दादा, बाबा जी बिस्मिल्लाह करा बाबा जी। वो जनाजा है जनाब रुबाब के अली असगर का। शाह जी वो हिंदू वो लिखता है, वो कहता है कि जैसे शिया, ये हमारी यहाँ पे मेरी मुर्शदादियाँ मेरी बहनें विलायत वाली बैठी है ना, जब झूला निकलता ना बाबा जी, तो ये जो हमारी खवातीन है ना, इनके हाथ में होते हैं सेब। ये फिर मन्नत के सेब रखती भी हैं, उठाती भी हैं, और पूरा साल फिर सेब नहीं खाती। और उस मन्नत के सदक़े में मौला अली का अली पोता अली असगर उन्हें मातमी पुत्र देता है। जो बंदा इस सेब लेने देने को बिदत कहे वो खुद बिदत का बच्चा है। तू एक मरतबा मांग के देख, फिर देख अली असगर कैसे अता करता है। मेरे अजीज़ों हुण मैनू एक बारी पूछो, और साढ़िया नौकरा सानू दस, जब झूला निकलता है हिंदू औरतों में तो वो मन्नत में क्या करती हैं? सारे करोगे हाय बाबा जी, दूध के भरे हुए फीडर होते हैं। वो अली असगर के झूले के साथ सैयद लटका के कहती हैं, राम भगवान कृष्णा हमें बेटा दे, तुझे उस मजलूम का वास्ता जो तीर खा के मुस्कुराया था। और मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, अली असगर सिर्फ मुसलमानों को नहीं, अली असगर कायनात का बाबुल हवाज है बाबा जी। कोई काफिर हो, कोई हिंदू हो, रुबाब का लाल सब्जी बिस्मिल्लाह करा सबको देता है। लो मुर्शद पाक, अब मैंने दो बातें सुनाई, एक लाहौर की, जी बिस्मिल्लाह बाबा जी। राम भगवान कृष्णा हमें भी बेटा दे, तुझे उस सैयद का वास्ता जो तीर खा के मुस्कुराया था। बाबा जी ये रुबाब का वो लाल है जो कायनात को अता कर सकता है। इसीलिए 14 मासूम कहते हैं अली असगर बच्चा नहीं बाबुल हवाइज है।
جس کی دعا کبھی قبول نہ ہوئی ہو وہ رباب کے پتر کا واسطہ دے، اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے اس معصوم اور مظلوم سید سے۔ بابا جی 2 باتیں کی جی، بسم اللہ صاحب بھائی۔ اب میں آپ کو کربلا کی بات سناؤں بابا جی۔ یہ لکھا ہے کہ جب 2 منٹ شاہ جی، اور اس کے بعد آپ کے حوالے ممبر، لکھا ہے بابا جی کہ جب پاک حسین کے ہاتھوں پہ سید تھا نا علی اصغر بادشاہ، تو جب بابا جی تیر لگا ہے تو روایت ذرا سا لے کے سنا جی، روایت کہتی ہے ان الاصغر یتبسم ویضحک، اور بابا جی میرے ہاتھ دیکھا جی، وینقلب علی ید ابی، کہ جیسے تیر لگا پہلے اصغر مسکرایا پھر مچھلی کی طرح تڑپا۔ بابا جی جیسے علی اصغر مسکرایا ہے نا تو سخی صدقے جاواں سخی شبیر کہتے ہیں میرا پتر یہ تو مسکرایا کیوں؟ بابا جی ایتھے جڑے عقیدے والے بندے ہو تہاڈی ہائے نکل جانی ہے۔ مسکرا کہتا ہے بابا میرے دادے علی کا فرمان ہے نا کہ جو بھی مرتا ہے وہ مجھ علی کو دیکھتا ہے۔ بابا ادھر مجھے تیر لگا، سامنے دادا تھا، امامہ اترا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، کربلا کی مٹی داڑھی میں تھی، مجھے رو رو کے کہہ رہا تھا آؤ میرا 3 دن کا پیاسا بیٹا، آؤ میرا ماں کو ماں نہ کہ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ بابا جی صدقے جاواں۔ بابا جی اگلا فکرہ کہوں سید زادہ، یہ میں نے میرا خیال ہے پیر بابر شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گواہی دیں گے کہ جب میں نے جناب علی اصغر پڑھا تھا نا، بابا جی سے پوچھئے کہ میں پڑھ کے چلا گیا تھا، گھنٹہ بعد بھی لوگ جھولے کو پکڑ کے روتے رہے تھے، اور مجھے سمر شاہ جی نے بتایا تھا کہ کتنی ساری سید زادیاں بے ہوش ہو گئی تھیں، حالانکہ بابا جی ادھر سردی کا موسم تھا۔ پیر جی میں نے جملہ وہ نہیں کہا، ایتھے دل کردا ہے اپنے پیران دی زیارت کر کے آج جو جملہ آکھاں تے سارے ہائے کرا جے۔ میں آپ کو قسم دے رہا ہوں، آپ کو مومدی پور کے اس در زہرا کی قسم، جو پاک زہرا کا گھر ہے، ایدی قسم ہے، اگر پہلے سنے ہوئے نہ ہائے کرا جے، غلط ہوئے سڑک تے کھلار کے میرا قتل معاف ہو، بات سچی لیکن سیدان دے نوکر تے عطا ہوئی ہوئے پھر ہائے کرا جے۔ بابا جی سب سے بڑا مظلوم ہے علی اصغر۔ کس طرح؟ حسین نے اکبر کی برچھی نکالی ہے، لگتی نہیں دیکھی۔ بابا جی حسین نے غازی کے بازو اٹھائے ہیں، کٹتے نہیں دیکھے۔ شبیر نے قاسم کو بھرے میدان میں اٹھایا ہے لیکن ٹکڑے ہوتے دیکھا نہیں۔ اچھی ہائے کرا جے، رباب کا اصغر وہ مظلوم ہے جس کا تیر آتا بھی حسین نے دیکھا ہے۔ صدقے جاواں جی، چاچا توفیل جی بسم اللہ کرا، تائید ہو گئی، سیدوں کی صدقے جاواں، کدی نہ رو جی بسم اللہ کرا، سادات کی باجی بابا جی بسم اللہ، سادات کی تائید ہو گئی، گریہ بلند ہو گیا۔ پاک رباب آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے۔ حسین نے تیر آتے بھی دیکھا ہے، بابا جی لگتے بھی دیکھا ہے۔ مسکرا کے، مسکرایا کیوں؟ فرمایا میں نے دادے کو دیکھا۔ اچھا میرا پتر شاباش، تیرے دادے کو دیکھ کے مسکرانا اللہ کی عبادت ہے۔ اچھا میرا پتر یہ بتا کہ تڑپا کیوں تھا؟ کہا بابا تڑپا نہیں ہوں، میں نے تیرے ہاتھوں کو نا امامت کا مسلح بنا کے سجدہ شکر کیا ہے۔ اور میرا پتر تیر لگنا مصیبت ہے اور مصیبت پہ صبر ہوتا ہے، پتر سجدہ شکر نعمت پہ ہے۔ کہا بابا یہ جو تیر ہے نا یہ میرے لیے نعمت ہے میرا پتر، نعمت کیسے؟ بابا جی انہوں نے سا لے کے با جماعت ہائے کرے جے، نعمت کیسے؟ کہا بابا شب عاشور نامی والی رات، جگراتے کی رات، جب ہر ماں اپنا پتر تیار کر رہی تھی نا تو میری ماں بار بار میرے جھولے کے پاس آتی تھی اور مجھے کہتی تھی اصغر کاش تو بھی جوان ہوتا، اصغر میں بھی شہید کی ماں بن جاتی، اصغر میں کس طرح حسین کی اماں کے متھے لگوں گی۔ بابا تو صدقے جاواں، بابا تو بسم اللہ بابا جی، بابا تو کریم ابن کریم ہے نا، تو کریمہ ماں کا بیٹا ہے، بابا تو نے مہربانی فرمائی اور مجھے اٹھا کے لے آیا، اب میری ماں بھی شہید کی ماں بن جائے گی۔ اے پیر بابر شاہ بیٹھے نے، اسی سیداں دے نوکر ہاں، اے سید وارث نے ممبر دے وی تے صفحے آزاد دے وی، ایک باری تے مینوں سید پوچھو نا، کوئی سید ایک باری پوچھے کہ ساڈیا نوکرا اے دس کہ حسین کے ہاتھوں پر اصغر نے آخری بات کون سی کی ہے؟ بابا جی تو سید بیٹھے نا، بابا جی اشارہ کرو میں دساں، بابا جی دساں، لو جی سیدنا کو بابا پوچھ رہا میں، بابا جی تو بزرگ سید نے میں اجازت لے لئیے، بابا جی دساں، اے جب تیر لگا ہے نا، اب دیکھا جی اے یوں گردن ٹوٹ گئی تھی نا، گردن اے یوں گردن موڑ کے نا اپنے آخری گالہ کی تھی، اب شاہ جی اپنے بابا کو دیکھا تھا، بابا جب میری اماں مجھے تیار کر رہی تھی نا، خشک بالوں میں کنگھی کر رہی تھی تو اماں نے میرے کان میں کہا تھا اصغر تو نکرانی کا بیٹا ہے، حسین زہرا کا بیٹا ہے، میرا پتر گردن اونچی رکھنا کہیں سید زخمی نہ ہو۔ اب بابا ایک مہربانی کریں، اے میری اماں سے شکایت نہ کرنا، تیر بڑا تھا گلا چھوٹا تھا،
میں بسم اللہ کرا اس لیے بابا تیرا بازو زخمی ہوا ہے چونکہ ظالم کا جی صدقے جاواں تیر بڑا تھا شاہ جی گلا چھوٹا تھا میں بسم اللہ کرا بابا جی کٹا ہوا پتر لے کے شاہ جی آپ نے پوری شہادت وہاں سنی ہے نا بابا جی سارا چھوڑ رہا ہوں کٹا ہوا پتر لے کے جب حسین پہنچا نا خیموں میں تو سب سے پہلے جس قرآن کی پاک صورت نے جس پاک سید زادی نے سب سے پہلے علی اصغر کو اٹھایا ہے نا وہ بی پاک ام کلثوم ہے اے بابا جی جبا ظالم نے تیر وہ مارا ہے جو زہر میں بجھا ہوا تھا بابا جی بسم اللہ کرنا سیدزادہ اتنے میں جناب رباب روتی ہوئی آئی کٹا ہوا پتر ماں کے ہاتھ پہ ہے اور سگا باپ بابا جی قبر بنا رہا ہے یہ ذاکر کہتے ہیں دفن کیا ہے شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں قرآن دی قسم سید نے دفن نہیں کیا بس اصغر کو چھپایا تھا بابا جی چھپا کے اوپر سے قبر کا نشان بٹایا پیر باور شاہ آپ کی جد کی قسم ہے 70 نیزے والے حرام زادے سیدزادہ 70 نیزے والے اس سید کو ڈھونڈنے نکلے